اگر سمجھے تو اسی میں یہ آدمی حیران ہو جائے۔ خدا نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے ایسے جیسے کوئی کہتے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ والے ایسا کام کرتے ہیں، تم میں ایمان ہے تو تم کیوں نہیں ایسے کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ۔ اس کے ترجمہ کروں مفہوم، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، تم کیوں خاموش ہو؟ خود خدا کا یہی ہے کام، صلی علی محمد ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اس کے تمام فرشتے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مفہوم ہے ایمان والو تم کیوں خاموش ہو، تم کیوں نہیں ایسا کرتے ہو؟ جب اللہ کرتا ہے اس کے فرشتے سارے کر رہے ہیں۔ اگر ایمان والا بننا ہے تو درود پڑھو، اس کا یہ مطلب ہے آمنو، ایمان والا اگر بننا ہے تو پھر ایمان والا درود پڑھ کے بنے گا۔ ایمان والو تم کیوں خاموش ہو، تم کیوں نہیں ایسا کرتے ہو؟ کیا مفہوم نکلا؟ مطلب اگر تم میں ایمان ہے تو ان کا ذکر کیا کرو، ان کی یاد تازہ کیا کرو، اللہ ان کا ذکر کرتا۔ ادھر وہ شعر مناسبت میں آتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ صحابی کے درد تھی پاؤں میں، دوسرے نے کہا کوئی جس سے تجھ کو جس سے زیادہ پیار اس کا نام لے، اس نے آقا کا نام لیا، یا محمد، درد ٹھیک ہو گئے۔ عقیدت امام بوصیری نے لکھا، جن کو فالج سے شفا ہو گئی تھی مصر میں، عرض کی تھی رسول اللہ سے کہ شفائیں ختم ہو گئیں، ایک آپ کا دروازہ رہ گیا، اگر میں اٹھ سکوں چرپائی سے۔
اٹھ گئے، قصیدہ لکھا اپنے خدا کے درمیان میں، آقا جی کو قصیدہ پڑھا گیا، یہ لکھا تھا آقا جی، اور کوئی بزرگ سے ان کا رابطہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ سے اس زمانے میں، تو انہوں نے قصیدہ آقا کے دربار میں سنا۔ ادھر ایسے آپ کو قبر دکھتی ہے، قبر اگر آپ کو کچھ ہم دیکھ لیں، قبر کہنا بہت بڑی بے ادبی سمجھے گے، لیکن خدا نے دنیا کے حساب کتاب سے بھی بات کی ہے، لوگوں کی عقل کے حساب سے وہاں قبر نہیں ہوتی ہے، جہاں دنیا کا سارا نظام چلتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے حجاب ہے، قبر نہیں ہوا، قسم کھاؤں یہ یقین ہے قبر نہیں۔ ایک شخص آیا آقا جی کے پاس، بولا یہ دنیا کے حساب سے بات کی، اگر آپ وفات پا گئے، آپ کی جسم مٹی میں مل گیا، آپ نے کہا نبیوں پہ حرام ہے مٹی کا چھونا، نبیوں کے، ہم زندہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث فرمایا کوئی سلام کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں، یہ کیوں کہا؟ صحیح حدیث میں آپ کیا، میں معراج کو گیا تو راستے موسیٰ صاحب نے قبر میں نماز پڑھتے، موسیٰ صاحب غلام مصطفیٰ ہیں، وہ زندہ ہے نماز پڑھتے، تو آقا جی وہ تو موت کا قانون پورا ہوا۔ اس لیے انسان آیتوں کو تہ کے نہیں پہنچ سکتا، جتنی سمجھ آئے، باقی واللہ عالم۔ ہمارے تمہارے جیسے نہ زندگی میں تھے نہ وفات کے بعد ہیں، کسی چیز میں وہ ہمارے تمہارے جیسے بہت امتیاز ہے۔ اس لیے وہ شعر کسی نے لکھا، بہت اچھا لکھا ہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، نہ سمجھے کہ راز سب پایا ہے ان کا، جس پہ آیا ہیں وہ حضرت محمد۔ کیا بات تھی رہ گئی بیچ میں، کوئی بات کہنی تھی میں نے، ہاں ہاں اس نے بس بات جو بتانی تھی وہ رہ گئی بیچ میں۔ بہرحال انہوں نے قصیدہ لکھا، اس قصیدے میں آقا جی نے بھی ایک شعر کا اضافہ کیا ہے، تو انہوں نے لکھا بیچ میں کہ نبی کریم کی عظمت تو بڑی چیز ہے، ذات اقدس وغیرہ، ان کا نام شریف کسی چیز پہ لیا جائے تو اس میں زندگی پڑ جاتی ہے، ایسے کہا، اس میں جان آ جاتی ہے۔ آپ نے اس بکری کو نظر سے دیکھا تھا، ہاتھ پھیرا تھا، جو چل بھی نہیں سکتی تھی، موت کے انتظار میں تھی، صحت مند بکری ایسا دودھ نہ دے، 1 سیکنڈ میں دودھ دینے لگ گئی، ثابت ہے۔ آپ نے کہا میں چاہوں تو پہاڑ سونا ہو جائے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ پتھر ہے میں سونا کر سکتا ہوں، خربوں ٹن، ہم گندے ہیں برے ہیں، ہم کو نایاب وہ بنا سکتے ہیں، ہم اس لیے یہاں بیٹھتے ہیں، ان کی کرم کی نظر، کب تک مجاہدہ کریں گے، کبھی شیطان غالب ہے، کبھی نفس غالب ہے، کبھی حالات ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کبھی خواہشات، لیکن ان کی نظر میں رہے تو کوئی خوف نہیں ہے دنیا آخرت میں۔ اور خدا نے بھی کہا اگر آپ کے پاس آ جائے امان ہے، کچھ بھی کیا ہو، انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، شرط نہیں لگائی کہ کبیرہ یا صغیرہ، اگر کبیرہ صغیرہ کی شرط ہوتی تو آقا جی کبھی نہ کہتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں ان کو بھی بخشوا لوں گا جنہوں نے کبیرے گناہ کیے ہیں۔ یہ حدیث کہاں کرو گے، کہتے وسیلہ نہیں ہے، یہ آیت تم کو نظر نہیں آتی، شفاعتی میری سفارش ان کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ کیا، ان کے لیے بھی بخشش کرواؤں گا، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اور خدا نے شرط نہیں لگائی کہ کہا، جس کا مطلب ہے کچھ بھی کیا ہو، یہ اس لیے کچھ بھی کیا ہو، میں نے کہا کہ اگر کچھ بھی کیا ہو کا میں مفہوم ایسے کہہ دوں گا، کہیں گے یہ اپنے سے کہتے کہاں آیا ہے، تو یہ آیا نا شفاعتی لأہل الکبائر، جب کبائر کا لفظ کہہ دیا تو پھر کیا باقی رہ گیا، صغائر تو پھر گم ہی ہو جائیں گی جب کبائر بھی بخشے جاتے ہیں۔ لیکن کیسے بخشے گا اللہ، جن کا رخ ان کی طرف ہوگا، وسیلہ مانتے ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنے پر ظلم کریں، کوئی کبیرہ گناہ کریں، صغیرہ کریں، کچھ بھی کریں، کوئی شرط نہیں لگائی، کچھ بھی کیا ہو انہوں نے، جاؤکا، اگر آپ کے پاس آئے ہیں، لوجدوا اللہ توابا الرحیمہ،
خدا ان کی توبہ قبول کرے گا، ان پر مہربان ہو جائے گا، کچھ بھی کیا ہو، چاہے ظلم ہی کیے ہوں، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ یہ کیسے اللہ شارک کے قریب ہے، تو پھر خدا نے کیوں کیا ان کے پاس جا کر میرے پاس میں شارک کے قریب ہوں، سیدنا محمد کے پاس کیوں کہا قرآن میں؟ یہ آیت کدھر کر ان کو بولو، ایک آیت کو پڑھتے ہیں دوسری کو چھوڑتے ہیں، ایک آیت پڑھتے نانو اقرب من حبل، شارک سے زیادہ قریب، دوسری آیت سناتے ہیں آپ کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے میرے متعلق پوچھے محمد کہو میں بہت ہی قریب ہوں، میں سنتا ہوں۔ لیکن جتنی آقا کی سنتے ہیں اللہ اتنی تمہاری سنتے ہیں، سنتے تو سب کی ہیں، اور اگر اللہ شارک کے قریب ہے یہ مانا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے متعلق پوچھتے ہیں محمد ان کو کہ اللہ بہت قریب ہے، تو پھر خدا سے پوچھو جب آپ بہت قریب ہیں آپ نے ہم کو ادھر کا راستہ کیوں دکھایا؟ جاؤ کا اگر آپ کے پاس آ جائیں معافیاں دے دیں گے، لیکن کہا میں قریب ہوں، یہ نہیں کہا معافی دے دوں گا، قریب ہوں لیکن تم سے پوچھ گچھ کروں گا، تم سے پوچھ گچھ کروں گا، لیکن ادھر جاؤ گے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اب اس آیت تو تبھی مفہوم ملے گا، یہ آیتیں اکٹھے کرے پھر انسان مطلب نکالے۔ وہ کافروں کے جنازے پڑھاتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے ایسے نہ کیجئے، اللہ کہتا تھا ایسے نہ کیجئے، بتاؤ اتنی رحمت۔ اللہ کہتا تھا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے یہ ایمان نہیں لاتے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے؟ ولا تحزن علیہم، آپ غم نہ کیا کریں، ولا تکن فی ضیق، تنگی میں سینے کو نہ رکھا کریں، ولا تکن فی ضیق حرج منہ لتنذر بہ، آپ جو ان کو سمجھاتے ہیں ڈراتے ہیں سمجھا نہیں سمجھتے تو آپ خوشحال بھی رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز گوارا نہیں ہوتی آقا جی خوشحال نہ رہیں، لیکن آقا جی خوشحال نہیں رہتے تھے، وہ چاہتے تھے ساری جنت میں چلے جائیں کچھ بھی کیا ہو۔ کافروں کی جنازے پڑھاتے تھے۔ ابی بن سلول رئیس المنافقین، اس کو اپنا پیراہن پہنایا موت کے وقت، لعاب ڈالا، اللہ تعالیٰ نے کفر کیا خدا سے نبی سے، آپ ایسا کرتے ان کو بخشا نہیں جائے گا، لیکن آپ کا یہ تقاضا رحمت تھا کوئی بھی ہو بخشا جائے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کہتے کہ مجھے نہیں مانا تو آقا کو ساتھ رکھ کے کہتے تھے کہ مجھے بھی نہیں مانا آپ کو بھی نہیں ماننا، آپ کا بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ دیکھو سبحان اللہ، مثلا کوئی کہہ دے کہ میں ایمان لاتا ہوں خدا پر وحدہ لا شریک ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول نہیں مانتا ہوں، اس کی توحید کبھی قبول بال اتفاق سارے کہیں گے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانا وہ مسلمان نہیں ہے۔ بتائیں آپ، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ۔ اللہ تعالی ہم پر آپ پر فیض کھولے، یہ فیض سے انسان کو چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں دکھتی بھی ہیں، اور انسان آیت کو حدیث کو کافی حد تک سمجھ جاتا ہے فیض کی روشنی سے، الفاظوں سے انسان الجھن میں رہتا ہے۔ بعض صالحین پہ کرم تھا تو فیض کے راستے میں لگے ہوئے تھے ذکر اذکار میں جس سے فیض جاری ہوتا ہے، تو ان کو خیال آیا میں جا کے کچھ تفسیریں اٹھاؤں یہاں سے، اس میں دیکھوں اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو کہتے ہیں کرم ہوا آقا جی کا اس شیخ پر، حجابات ہٹے، کہا کتابیں اب مت لو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا میں محمد کون ہوں، ہاں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، یہ فیض سے خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ علم بھی حق ہے لیکن اس میں الجھن اور اختلافات، سوچیں اندازے اس کا کیا مطلب، اور فیض میں ہر چیز سامنے، سوال جواب ختم۔ وہ بھی علم ضروری ہے، اور یہ علم قسمت سے ملتا ہے فیض کا،
بعض آدمی ساری عمر علم پڑھتا فیض نہیں ہوتا، اسی قرآن حدیث سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ فیض ہو پھر گمراہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فیض ہم پر آپ پر جاری رکھے، حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ ہاں یہ بہت قیمتی چیز ہے، قسمت سے ملتی ہے، اور طریقت میں جلدی مل جاتا ہے اگر کوئی دل سے لگا ہو۔ ہاں اس کی تبدیلی آتی ہے، آپ دیکھو طریقت میں کسی کو کچھ کھل جائے نا، ایسی تبدیلی آتی ہے، اور دیکھنے والے ہنستا ہے یہ آدمی کبھی ایسے ہونے والا ہی نہیں تھا، یہ ایسے کیسے ہو گیا۔ عالم دیکھ کے اس کو حیران ہوتے ہیں کہ اس میں جو آپ بات پیدا ہو چکی ہے، ہم نے ساری عمر علم پڑھا، ہم میں یہ چیز پیدا نہیں ہوئی۔ یہ مشاہدے میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کر یہ فیض ہم پہ آپ پہ کھلے انشاءاللہ۔ ہاں تھوڑا بہت تو کھلا ہوا ہے، لیکن خدا کرے وہ گہرائی سے کھلے۔ ہاں جس میں کیفیت ہوتی ہے، سوز و گداز ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے۔ چلیں